سورہ الفرقان آیت نمبر 55۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کی، ما لا ينفعهم، جو ان کو نفع نہیں دے سکتے، ولا يضرهم، اور نہ ان کا کوئی نقصان کر سکتے ہیں، وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر اپنے رب کے خلاف مدد کرنے پر تلا ہوا ہے۔ اور وہ مشرک اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی پوجا کرتے ہیں، جو ان کو نفع بھی نہیں پہنچا سکتے اور نہ ان کا کوئی نقصان کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، اور کافر اپنے رب کے خلاف مدد کرنے پر لگا ہوا ہے۔ اب اللہ تعالی نے کثیر تعداد میں دلائل توحید کے ذکر کرنے کے بعد ہر اینگل، ہر زاویے سے اللہ نے دعوت توحید دی، اپنی وحدانیت کا ڈنکا بجایا، اور اس کے بعد پھر ذکر کیا کہ یہ کوئی بدبخت لوگ ہی ہیں جو ان سب دلائل دیکھنے، سننے، سمجھنے کے باوجود بھی غیر اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ یعبدون، یہ عبادت سے ہے، اور تعبد، عبادت کا معنی ہوتا ہے تذلل، مکمل عاجزی، انکساری اختیار کرنا۔ سجدہ اس کی بڑی عمدہ شکل ہے، اور بھی اس کے طریقے ہیں، ہاتھ جوڑنا اس کے سامنے، جھک جانا اس کے سامنے، جس کو بھی وہ سمجھتا ہے اس لائق، جو بھی انسان۔ تعبد، عبادت کا معنی ہے مکمل عاجزی اختیار کرنا، اکڑنا نہیں، اس کے سامنے جس کو معبود سمجھتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ 3 جگہ پر ہم نے پیچھے پڑھا نا، عبد کا لفظ ہے، عبد کا۔ کون کون سی صورتیں ہیں؟ سورہ کہف، سورہ بنی اسرائیل، اور اسی صورت میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ بندہ خاص، بظاہر بندہ اور بشر کہنے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی پاک کی توہین، ایسی نہیں۔
بشر ہو کر اللہ کی عبادت کی انتہا تک پہنچنا، یہی تو مقام ہے۔ اور کلمہ شہادت میں عبدہ و رسولہ کے لفظ سے واضح ہے رسول کتنا بڑا عہدہ ہے، لیکن رسول سے پہلے عبدہ کا عہدہ دیا اللہ نے۔ رسول ہے لیکن ہے وہ بندہ، اور بندہ ایسا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے احمد۔ احمد، احمد کا معنی ہے اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، اللہ کی حمد و ثنا، عبادت ریاضت سب سے زیادہ کرنے والا وہ احمد ہے، اس لیے عبدہ و رسولہ۔ اور ایک حدیث میں آپ نے ایسے فرمایا کہ میرے پیارے صحابہ، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق غلب کیا کہ ان کو ان کی شان سے بڑھا کر پیش کیا، تم میرے متعلق ایسا عقیدہ نہ رکھنا، بلکہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ تو یہ عابد ہونا بہت بڑی شان، عابد عبادت کرنے والا، اسی سے اب معبود جس کی عبادت کی جائے، اور عبد بندہ، تو یعبدون من دون اللہ، وہ اللہ کے علاوہ کی عبادت کرتے ہیں۔ دون کا لفظ ہوتا ہے، دون کا معنی عموماً کیا جاتا ہے علاوہ، لیکن لغوی معنی ہوتا ہے کم تر۔ ایک لفظ آتا ہے عربی میں دنو، یا چلو دنو کا لفظ آپ کو سمجھ نہیں، دنیا، دنیا، دنیا تو پتہ، دنیا نزدیک کو کہتے ہیں، نزدیک، اور اس کے مقابلے میں ہے، دنیا کے مقابلے میں جو لفظ آتا ہے کیا آتا ہے؟ آخرت، آخرت اخیر میں، بعد میں، دنیا سامنے نزدیک اور آخرت بعد میں۔ اور دنیا دنوب کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا، نزدیک ہونا، اور اس کا ایک معنی ہوتا ہے کم ہونا۔ اور اسی طرح ایک لفظ ہماری زبان میں بولا جاتا ہے ادنا۔ ادنا تو معنی ہی سمجھ کلیئر واضح، من دون اللہ، یعنی اللہ اتنا اعلیٰ ہے، اللہ کے مقابلے میں جو ادنا ہے یہ ان کی پوجا کرتے ہیں، یہ معنی ہے۔ اللہ اتنا اعلیٰ عرفہ ذات ہے، سبحانہ ربی اعلیٰ ہے، اور یہ کم بخت اتنے دلائل دیکھنے کے باوجود ادنا کی پوجا کر رہے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ اللہ کے علاوہ جو بھی ہے سب ادنا ہے، اللہ سب سے عرفہ اور اللہ اکبر ہے۔ اور جو اللہ کے علاوہ ہے جن کو ادنا کہا گیا، ما لا ینفعہم، وہ جو بندہ ان کی پوجا کرتا ہے نا، خواہ وہ پتھر ہو، خواہ وہ فوت شدہ انسان ہو، خواہ وہ نبی ہو، نبی کی پوجا کر رہے ہیں لوگ، لیکن نبی نے تو کہا نہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام ہے، خواہ وہ نبی ہو، خواہ وہ ولی ہو، خواہ وہ غیر انسان ہو، جیسے درختوں کی پوجا ہوتی ہے، پتھروں کی پوجا ہوتی ہے، اللہ نہ کرے نعوذ باللہ ایسی چیزوں کی پوجا ہوتی ہے، شرم آتی ہے انسان کو ان کا نام لیتے ہوئے بھی۔ تو اللہ کہتے ہیں جن کی یہ پوجا کرتے ہیں ما لا ینفعہم، یہ تو ان کو نفع بالکل نہیں دے سکتے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہم نے بھی پڑھا کہ ابراہیم علیہ السلام ان سے مخاطب ہو کر کہہ رہے تھے کہ یہ جو بت ہیں جن کو تم نے اپنے معبود بنا کر رکھا ہے، ان کے سامنے کھیریں یا تم نے صدقات یا نظریں نیازیں رکھی ہیں، یہ کھاتے نہیں، ما لکم لا تاکلون، تم کیوں نہیں کھاتے؟ پھر انہوں نے ان کو توڑا اور ان کو فنا کیا اور بتا دیا کہ یہ نفع نقصان کے مالک نہیں، اگر ہوتے تو ابراہیم علیہ السلام کا نقصان کر دیتے۔
اب تو لوگ کہہ دیتے ہیں اگر تم نے ایسا کیا تو نقصان ہو جائے گا، بزرگوں کی دربار اور قبر سے ایسا کیا فلاں ہو جائے گا، لیکن قرآن نے کہا ما لا ینفعہم، جو خود فوت ہو جائے، خود مٹی میں چلا جائے، خود اپنی حالت وہ بدل نہ سکے، وہ معبود نہیں ہو سکتا، نفع نہیں دے سکتا، ولا یضرہم، اور جو نہ نقصان دے سکے، نقصان سے بچانا یا نقصان دینا جس کے بس میں نہ ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا، اور معبود وہ ہو سکتا ہے جو لوگوں کو نقصان سے بچا لے، اور جس کو تکلیف اور نقصان میں مبتلا کرنا چاہے پھر اس کو کوئی بندہ نقصان سے بچا نہیں سکتا۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما ولا ينفع ذل جد منک الجد، نبی پاک کا یہ فرمان ہے، یہ ہر فرض نماز کے بعد نبی پاک پڑھا کرتے تھے کہ اے اللہ جس کو تو دے دے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جس سے تو چھین لے اسے کوئی دے نہیں سکتا، اور جس کو تو نفع دے اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، اور جس کو تو نفع دینا نہ چاہے اسے کوئی نفع پہنچا نہیں سکتا۔ یہ اللہ کا تعارف نبی پاک ہر نماز فرض کے بعد پڑھا کرتے تھے، ما لا ینفعہم ولا، یہ لوگوں کو، اس لیے اللہ جانتا ہے یہ کتاب ایسی ہدایت بری کتاب ہے، اگر یہ لوگ پڑھنا شروع کر دے سمجھ کر، کوئی بندہ گمراہ نہیں رہ سکتا، کوئی بندہ بھی۔ ابھی ایک میں انٹرویو بندے کا پڑھ رہا تھا، یہ چند دنوں پہلے 2 ملکوں کے اندر قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی، تو ایک بندے نے کہا کہ ان کو جو جوڑا، وہ کہنے لگا بھی تم ان کی قرآن کی بے حرمتی کرتے ہو، تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ تم اس کتاب کی بے حرمتی کرتے ہو جس کو تمہارے اپنوں نے تھوڑا سا بھی سمجھا وہ قرآن کے سامنے اس بات کا اعتراف کرنے کے اوپر مجبور ہو گئے کہ اس سے سچی اور کتاب نہیں۔ اس نے نام لیے، میرے ذہن میں نہیں، فلانے ملک کا بھی تازہ سائنسدان تھا، وہ مسلمان ہوا، فلانی عورت، وہ ان کی ایک نامور عورت تھی، اس نے قرآن پڑھا تو وہ اب قرآن کے مطابق زندگی ابھی بھی بسر کر رہی ہے۔ اگر تم قرآن کے متعلق ایسے عزائم رکھتے ہو پہلو اپنوں کی تو خبر لے لو، اپنی پیڑھی تھلے تے چھوٹی مار لو، اپنا تو دیکھو۔ لیکن دراصل ہے مسلمانوں نے قرآن نہیں پڑھا، ہم نے قرآن نہیں پڑھا، ہم نے رٹا ہے قرآن کو۔ قرآن سمجھ کر پڑھا جائے تو قرآن لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے، توحید کا سبق بھی دیتا ہے، نبی کی اتباع ادب کا سبق بھی دیتا ہے، لوگوں کو تجارت بغیر سود کے وہ نظام بتاتا ہے، ما لا ینفعہم ولا یضرہم، لوگوں جن کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو نہ نفع دے سکتے ہیں، جو لوگ گھوڑے کی پوجا کرتے ہیں، جو لوگ گائے کی پوجا کرتے ہیں، جو لوگ درختوں کی، بیری کی، ککر کی، ٹالی کی پوجا کرتے ہیں، جو لوگ پتھروں کی پوجا کرتے ہیں۔ ایک بندہ دکھا رہا تھا کہ ایک دربار ہے، وہاں پتھر ہے ایک رکھا ہوا، جو بندہ پتھر اٹھا لے اسے بچہ پیدا ہو جائے گا، وہاں جاتے بے اولاد۔ اچھا جس کے اولاد نہیں ہونی ان کے نظریے کے مطابق اس سے پتھر اٹھایا نہیں جاتا، پتھر کہتے اٹھتا ہی نہیں ان کے نظریے کے مطابق۔ پھر اس نے ساتھ ہی کلپ دکھایا انڈیا کا، ہندوؤں کا، ہندوؤں نے وہ پتھر رکھا ہے کہ جس کو اولاد چاہیے وہ اس کو اٹھا لے، اور جو اٹھا نہیں سکے گا اس کو اولاد ہوتی۔ اور انہوں نے کہا یہ مسلمانوں کا نظریہ نہیں ہے، یہ ہندوؤں سے آیا ہے۔ مولانا الیاس قادری صاحب مانتے نہیں اس بات کو جی پتھر اٹھاؤ تو اولاد ہوئے گی نہیں۔ الیاس قادری وہ ہاں جی کراچی، کراچی میں کوئی کلپ ہے مگر ملے گا تو میں ہاں وہ میں نے بھی ایسے دیکھا کلپ، اس نے کہا یہ مسلمانوں کا نظریہ، اور یہ اس سے پہلے یہ ہندو کرتے ہیں، یہ کہاں سے آیا اور کون کر رہے ہیں؟ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں ہو۔ آگے اللہ نے فرمایا وَقَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، ظہیرہ کے 2 معنی، کافر کا معنی پیچھے بتایا تھا لغوی، شاید کسی کو پتا ہو یاد ہو، کافر کسے کہتے ہیں؟ چھپانے والا، شاباش۔
ہاں انکار تو ہے، وہ تو سب پتہ ہے، لغوی معنی چھپانے والا، رات کو بھی کافر کہتے ہیں، کسان کو کفار کہتے ہیں کہ بیج کو چھپا دیتا ہے، رات چیزوں کو چھپا دیتی ہے اندھیرے کے ساتھ، تو اسی طرح کافر حق کو چھپاتا ہے، حق کو چھپاتا ہے۔ تو الا حرف جر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اوپر، رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا، پرورش کرنے والا۔ پرورش کیسے ہوتی ہے کہ مجھے اب اناج چاہیے، روٹی چاہیے، تو مجھے کوئی بندہ لا کر دے دے کہ تم کچا گوشت کھا لو، مجھے کہو کچا ساگ کھا لو، نہیں کھا سکتا۔ جیسی ضرورت ویسی غذا دے کے اسے ہر وقت کھلانے والا وہ رب ہوتا ہے۔ انسان کو بھی، حیوان کو بھی، جاندار کو بھی، ہر مخلوق کو، پتھر کے اندر جو مخلوقات ہیں ان کو ان کی ضرورت کے مطابق روزی پہنچانے والا وہ رب ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اسی لیے کہا کہ تعریف اس رب کی، اس ذات کی جو کل کائنات کو پال رہا ہے۔ ایک بندے کو اس مہنگائی کے دور میں گھر کا نظام چلانا کتنا مشکل ہو گیا، بازو سار کے اوپر رکھ لیے، ہاتھ آئے کیا ہو گیا، تو ہے ایسے ہی ہے، حقیقت ہے، انکار نہیں کرتے، لیکن بات کر رہے ایک بندہ گھر کا نظام چلانے میں پریشان ہے، جو مالک کل کائنات کا نظام چلا رہا ہے وہ کہتا ہے میرے بندے بن جاؤ، تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ احادیث یہ بیان کرتی ہیں، احادیث یہ بات ادھر تھوڑی سی آگے سن لیں، احادیث یہ بتاتی ہیں کہ جو بے برکتی ہے یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ آج مسلمان گناہوں کو چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ اتنی برکت دے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک تربوز کو پورا خاندان کھائے تو وہ ختم نہیں ہوگا، خاندان کا پیٹ بھر جائے گا۔ اب ایک بندہ پتہ نہیں کتنی روٹیاں کھا جاتا ہے، نظام ہی نہیں چلتا، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ۔ رب کا معنی ہے پالنے والا، ہاں جی۔ تو ظہیر دو معنی ہے اس کے۔ ظہیر کا ایک لغوی معنی ہوتا ہے ہماری پشت، بیک کو بھی کہتے ہیں، کمر کو ظہیر کہتے ہیں، اور ایک معنی ہوتا ہے اس کا مدد۔ اصل میں یہ اسی کے لحاظ سے دوسرا معنی بھی، یہ سارے جسم کو سپورٹ یہ کمر ہی دیتی۔ جو اہل کتاب تھے یہود و نصارہ، قرآن پاک نے بار بار کہا انہوں نے من وراء ظہورہم، اپنی پشتوں کے پیچھے اللہ کی کتاب کو پھینک دیا، پشتوں کے پیچھے پھینک دیا، مطلب معنی بھوم عمل نہیں کیا، اس کو معمولی سمجھ کے سائڈ پہ کر دیا، پشت معنی ہے۔ ظہیرہ کا دوسرا معنی ہوتا ہے، اللہ نے قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل میں بھی اور بھی کئی مقامات پر ذکر کیا کہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے، اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے تو اس جیسی ایک کتاب لے آؤ، لو کان بعضہم لبعض ظہیرا، اگرچہ ایک دوسرے کے ساتھ تم سپورٹ بھی کر لو، مدد بھی کرو، پھر بھی تم قرآن جیسی ایک آیت، ایک سورت بھی نہیں لا سکتے۔ اس لحاظ سے ایک معنی یہ ہوا جو کافر ہے وہ اللہ کے خلاف، اللہ کا معنی ہمیشہ بعد والے کا خلاف ہوتا ہے، اللہ کے بعد جو لفظ آتا ہے اس کا معنی اگر ہو تو خلاف کے معنی میں ہوتا ہے، با آئے تو معنی ہیلپ، مدد کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ظہیرہ اللہ کے خلاف مدد، اللہ کے خلاف سے مراد دو پارٹیاں نا، ایک اللہ کی پارٹی رحمان کی، رحمان کے بندے، ایک شیطان کے بندے۔ کافر ہمیشہ شیطان کی سپورٹ کر رہا ہے، سودی نظام کی سپورٹ کرتا ہے، جھوٹ والوں کی سپورٹ کرتا ہے، بے حیائی والوں کی سپورٹ کرتا ہے، مشرک کی سپورٹ کرتا ہے، توحید والے کو ڈنگ مارتا ہے اور متبع سنت کی مخالفت کرتا ہے۔ یہ کافر جو ہے یہ اللہ کے خلاف مدد کرتا ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے پشت کے پیچھے والا، وہ یہ ہے کہ جو کافر ہے اللہ کی نافرمانی پہ اگر لگا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی نافرمانی کی وجہ اسے پس سے پشت ڈال دیں گے، اس کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔
تو یہ معنی ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا۔ لوگوں یہ جو غیر اللہ کی پوجا ہو رہی ہے یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ جہالت ہے۔ اگر سوجھ بوجھ شعور عقل فہم و فراست آ جائے تو سب غیر اللہ کے جھنڈے اکھاڑ لیے جائیں، ایک اللہ کی توحید کا ڈنکا بجایا جائے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق۔